جو بات گنتی کے چند دنوں سے شروع ہوئی تھی وہ سال ہا سال تک چلی ہے، کئی زمانوں میں بٹ گئی ہے۔ میں ان زمانوں میں لمحہ لمحہ تمہاری نظروں کے بن رہا ہوں۔ میں اب تلک بھی تمہارے جانے کا باقی نقصان گن رہا ہوں۔ مجھے زمانہ یہ کہہ رہا تھا کہ رائے گانی مبالغہ ہے، مگر تمہاری جدائی کا دکھ زمان مکان کو ہلا رہا ہے۔ بھلا ریلیٹیوٹی کی سائنس کسی کے مرنے سے منسلک ہے؟ انہیں بتاؤ تمہارے جانے کا دکھ اٹھا کر فقط اکیلا وہ میں نہیں تھا جو ذرہ ذرہ بکھر گیا تھا۔ تمہارے جانے کے کچھ دنوں میں ہمارا حاکم بھی مر گیا تھا، اور اس کی تھیوری کے کالے گڑھے جو تیری آنکھوں میں دیکھنے تھے وہ میرے چہرے پہ پڑ گئے ہیں، وہ میری آنکھوں میں گڑ گئے ہیں۔ تمہارے جانے کے بعد سب کچھ ہی ایک 80 کے زاویے پہ پلٹ گیا ہے کہ میرا ہونا تمہارے ہونے سے منسلک تھا۔ تمہاری آنکھوں کی روشنی تھی تو میں بھی دنیا میں ہو رہا تھا، تمہارے لہجے کے سر ملے تھے تو میں بنا تھا، تمہارے ہاتھوں کا لمس ہاتھوں کو مل رہا تھا تو دیکھتا تھا ہمارے ہاتھوں کے ایٹموں کی دفاع کی قوت کشش میں کیسے بدل رہی ہے۔ پر اب تمہاری نظر کہیں ہے، تمہارا لہجہ بھی اب نہیں ہے۔ پر اب تمہاری نظر کہیں ہے، تمہارا لہجہ بھی اب نہیں ہے۔ تو تم بتاؤ میں کس طریقے سے اپنی ہستی کو نیستی سے جدا کروں گا؟ میں دنگ آنکھوں سے ساری دنیا کو دیکھتا ہوں اور اپنے ہونے کی کوئی علت تلاشتا ہوں۔ عجیب طرح کا بے نشاں بے مقام دکھ ہے۔ سمجھنے والے سمجھ گئے تھے یہ رائے گانی ہے۔ رائے گانی تمام صدیوں کا خام دکھ ہے۔ میں اب حقیقت سمجھ رہا ہوں، تمام دکھ تھا، تمام دکھ ہے۔ تمہیں بتاؤں کسی کے ہونے کا کوئی مقصد کوئی معنی کہیں نہیں ہے۔ اگر تو نیچے نہیں مرا ہے تو اس سے پوچھو کہ کیا کریں گے زمین پہ رہ کے۔ پلے بڑھیں گے، بقا کی خاطر لڑیں مریں گے، پھر اپنے جیسے کئی جنیں گے اور اس جہاں سے نکل پڑیں گے۔ جنہیں جنیں گے وہ سب کے سب بھی یہی کریں گے، لڑیں مریں گے، پلے بڑھیں گے، پھر ان کے بچے اور ان کے بچے۔ یہ کیا تماشائے ہاؤ ہو ہے؟ یہ زندگی ہے تو آخ تھو ہے۔ اسی کراہت کے ساتھ کتنے زمان گزاروں؟ میں کس مروت میں رائے گانی کا دکھ گلے سے لگائے رکھوں؟ تمہیں بتاؤں کہ یہ اذیت بھی بے پناہ ہے۔ میں ایسی حالت میں جس جگہ جتنے دن رہا ہوں، میں اب تلک بھی تمہارے جانے کا باقی نقصان کے